بسم اللہ الرحمن الرحیم. علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی. دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے, آمین. حکومت نے ایک مرتبہ پھر مہنگائی کی چکی میں پیستی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول 5, ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 1 پیسے, مٹی کا تیل 5 روپے 40 پیسے, لائٹ ڈیزل 5 روپے 92 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. حکومت کی جانب سے مہنگائی کی ستائی عوام پر ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرا دیا. قیمتوں میں 5 روپے 92 پیسے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا. وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور نئی قیمت 123 روپے 30 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. وزارت خزانہ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 1 پیسے کا اضافہ, نئی قیمت 120 روپے 4 پیسے مقرر کی گئی ہے. جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 46 پیسے فی لیٹر کا اضافہ, نئی قیمت 92 روپے 26 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 92 پیسے فی لیٹر کا اضافہ, نئی قیمت 90 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. ٹوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10.5 روپے فی لیٹر تک اضافہ تجویز کیا تھا. تبدیلی سرکار کے وعدے وفا نہ ہوئے. ملک بھر کی طرح کوٹ سبزل اور سنجر پور میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان نظر آ رہے ہیں. حماد اللہ کی رپورٹ. ملک بھر کی طرح کوٹ سبزل اور سنجر پور میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان نظر آ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے تبدیلی سرکار نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے عوام کو اور مشکل میں ڈال دیا ہے. پہلے مہنگائی کم تھی, جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر دہاڑی دار غریب آدمی کو اور مشکل میں ڈال دیا ہے. ہم پہلے مہنگائی سے بہت تنگ ہے. ایک ماہ میں 2 بار قیمتیں پیٹرول کی بڑھانا یہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدا را پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے. شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ خدا را عوام پر ترس کھا کر مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ غریب آدمی اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ, سچ ٹی وی, کوٹ سبزل. سیالکوٹ میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی چاندی ہو گئی اور عوام خوار ہونے لگے. خضر شاہ کی رپورٹ. آٹا چینی کی دالوں سمیت سبزیوں اور گوشت کی قیمتوں کو بھی سیالکوٹ میں پر لگ گئے ہیں. لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. شہر اور دیہات میں دکاندار اپنی منمانی کے ریٹ وصول کرتے نظر آ رہے ہیں, لیکن سیالکوٹ کی ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر سوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منافع اور دکانداروں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. ہر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شہریوں میں کافی تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے. اس مہنگائی کے دور میں غریب عوام کا جینا محال ہو گیا ہے. شہریوں نے مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزت شیخ, سچ نیوز, سیالکوٹ. حافظ آباد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاور لومز انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. انڈسٹری سے جڑے ہزاروں مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. مالکان بھی پریشان ہیں. حافظ آباد سے مہر ابوبکر یونس کی رپورٹ. حافظ آباد میں سب سے بڑی انڈسٹری پاور لوم مہنگائی کی نظر ہو گئی. ضلع بھر میں 10,000 کے قریب پاور لوم موجود ہیں جن سے ہزاروں مزدوروں کا روزگار جڑا ہوا ہے, مگر عرصہ 4 ماہ سے مہنگی بجلی اور دھاگا مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ انڈسٹری تباہی کے دانے پر پہنچ گئی ہے, جس سے مزدور نہ صرف پریشان ہیں بلکہ نوبت فاقوں تک جا پہنچی ہے. اسی بہت پریشان ہوئے ہیں کماں دی وجہ تو. مالکاں نوں آکھیا کم چلاؤ تے او آندے نے کہ بھائی کم ہے کوئی نہیں, پچھوں سوتر بڑا مہنگا ملتا پیا. مزدور تو مزدور, انڈسٹری بند ہونے سے مالکان بھی پریشانی کے عالم میں ہیں. حافظ آباد کی مین انڈسٹری ہے, ان ہزاروں لوگ وابستہ نے. اس وقت حالات ہیں کہ 3-4 ماہ تو مسلسل انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 2 سال تو سرائے جا رہے سی, اس وقت مالکان نے بند کر دیتی ہے. انڈسٹری بند ہونے سے جہاں ہزاروں مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, اگر حکومت نے توجہ نہ دی تو مالکان بھی اس انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مہر ابوبکر یونس, سچ نیوز, حافظ آباد. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے فوجی جوانوں کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا.
وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران پاک فوج کے 7 جوان شہید ہو گئے۔ وزیرستان آپریشن کے دوران شہید ہونے والے مظفر گڑھ کے سپاہی محمد انتظار کی نماز جنازہ شہید کے آبائی علاقے بستی سنکی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران اور مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وطن پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے فوجی جوانوں میں مظفر گڑھ کے علاقے موضع دولت پور کے بیٹے شہید جوان اشفاق حسین بھی شامل ہیں۔ شہید کی نماز جنازہ اور تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ سناما کے قصبہ گجرات کے نڈر بیٹے ملک شیراز نے وزیرستان میں ملک دشمنوں سے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ خانقاہ ڈوگرہ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر سپاہی خرم شہزاد وزیرستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ جہلم کے سپوت صوبیدار عامر شکیل نے دھرتی کی حرمت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید کی نماز جنازہ آبائی علاقے پنڈی سید پور میں ادا کی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے روہیلا والی میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ شہری زیر زمین زہریلا پانی پینے پر مجبور ہو گئے۔ انتظامیہ خاموش ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے اندر اور باہر گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ عمران اسلم کی رپورٹ۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ روہیلا والی میں موجود پانی کے پلانٹ کی بندش کی وجہ سے صاف پانی جیسی نعمت سے محروم ہے۔ خبر نشر ہونے کے بعد بھی افسران خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف۔ شہریوں کی طرف سے بار بار نشاندہی اور شکایت کے باوجود بھی حلقے کے ایم پی اے ایم این اے ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ بھی واٹر پلانٹ چالو نہ کروا سکے۔ شہریوں نے مقامی ایم پی اے ایم این اے ڈی سی مظفر گڑھ کمشنر ڈیرہ غازی خان سے واٹر پلانٹ چالو کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر محمد عمران اسلم، بیورو چیف سچ نیوز مظفر۔ جہلم میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ بابر حسین کی رپورٹ۔ جہلم کے شہریوں کو کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے چیزیں مہنگی کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ حکومت ریلیف دینے کی بجائے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور پیٹرولیم جیسی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہا تو لوگوں کا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ حکومت نے ریلیف دینے کے وعدے کیے تھے، تاحال وہ وفا ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کے وعدے ہوا ہو گئے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ عارف والا سے نذیر احمد کی رپورٹ۔ عارف والا تبدیلی سرکار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام پر بجلی گرا دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ وہ وزیر اعظم کہاں گیا جو کہتا تھا اگر مہنگائی بڑھے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، اب کیا سمجھے؟ تبدیلی سرکار مکمل فیل ہو گئی ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھنے سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹر اپنے من مانے ریٹ کرایہ وصول کریں گے۔ تبدیلی سرکار سے عرض ہے کہ خدارہ قیمتیں کم کی جائے۔ 1 روپے کی تجویز پر 5 روپے کیوں بڑھائے؟ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پیٹرول بم گرنے پر سیخ پا ہیں۔ شہری کہتے ہیں حکومت ریلیف دینے کی بجائے مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال رہی ہے۔ جی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، 124 روپے 5 لیٹر ہو گیا۔ عوام کدھر جائے؟ غریب عوام ہے۔ اتنا پیٹرول مہنگا، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ بھائی جان رکشے چلانے پیٹرول مہنگا ہو گیا، پورا نہ کر سکتے۔ کس طرح مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، 10 روپے سواری نہیں دیندی، کیا کریے؟ کوئی سہولت نہیں ہے، ہمیں سہولت دی جائے۔ 20 روپے لیٹر ہو گیا تو باقی لڑائی ہے، کوئی عوام کا خیال نہیں کر رہے۔ غریب عوام کے تو ایسی کیا کرے سی، بہت جینا مشکل ہو گیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں حکومتی پابندی کے باوجود گیس کی ریفلنگ عروج پر ہے۔ ریفلنگ کا کام دکانوں کے اندر جاری ہے جس سے خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ متعدد بار آگ لگنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی ہے۔ مبین مہر کی رپورٹ۔ خانقاہ ڈوگرہ میں گیس کی غیر قانونی ری فلنگ کا کام اندرون آبادی دکانوں میں جاری ہو۔ حکومتی ریٹ لسٹ سے 80 روپے 70 روپے فی کلو گیس کی قیمت سے زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ گیس کی جو ری فلنگ ہے اندرون شہر کے اندر، یہ بالکل ناجائز ہے اور انسانوں کے لیے خطرہ جان ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی ضروریات بھی ہیں گیس کی ریفلنگ کروانا۔ جب لوگ گیس ریفل کرنے کے لیے آتے ہیں، یا وائس صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں اور دیگر احباب جو ہیں، یہ گیس کی ریفلنگ کرتے ہیں اندرون شہر کے اندر، اور نہ صرف یہ ریٹ
ریٹ پر ریٹ جو ہے وہ گیس ریفل کرتے ہیں، بلکہ 80 روپے جو ہے وہ گیس سے زیادہ ریچارج کر رہے ہیں. میری اے سی صاحبہ سے اور ڈی سی صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ جو ہے یہ گیس کی جو ناجائز ریفلنگ ہے اندرون شہر کے اندر ان کو روکا جائے، اور جو ہے ابو جو ریٹ پرائسنگ ہے اس پر جو ہے کنٹرول کیا جائے. عرصہ دراز سے یہ ریفلنگ کر رہا ہے، اس کے خلاف پہلے بھی 12 FIR درج ہیں. یہ کہتا ہے میں نے مکمل کر کے پھر دوبارہ آ جاتا ہے ریفلنگ کرنے کے لیے، اسے روکا جائے. کیمرہ مین وقاص سونا کے ساتھ مبین مہر، سچ نیوز، خانقاہ ڈوگرہ. محکمہ شاہراہ کی منمانیاں اپنی جگہ برقرار ہیں. چنیوٹ میں بنے غیر ضروری یو ٹرن مسافروں کے لیے وبال جان بن گئے. متعدد حادثات ہوئے لیکن انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. عبدالرحمان کلیار کی رپورٹ. ایک طرف فیصل آباد اور سرگودا شہر کو ملانے والی چنیوٹ کی شاہراہ پر سفر کرنا جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف ہو گیا. دوسری جانب جنگ روڈ سمیت ان شاہراہوں پر محض 2 کلومیٹر ایریا میں درجنوں یو ٹرن بنے ہیں. جتنے زیادہ غیر ضروری یو ٹرن بنے ہیں اتنے ہی زیادہ حادثات نے جنم لیا ہے. کہیں ضرورت کے مطابق یو ٹرن بنے تو کہیں بااثر افراد نے راستہ بنوا لیا. غلہ منڈی چوک، جمرہ چوک، رجویا چوک اور اسٹیشن موڑ سمیت بائی پاسز جہاں ڈیوائیڈر ٹوٹے ہوئے ہیں اور ٹریفک سگنلز کا بھی نام و نشان نہیں ہے. انتظامیہ ازمائشی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے. رواں سال ہونے والے کئی ٹریفک حادثات بھی انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھول سکے. شہری کہتے ہیں کہ شہر کی اہم شاہراہوں پر غیر ضروری یو ٹرن ختم کر کے چوک میں ٹریفک سگنل نصب کر دیے جائیں تو سفر کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین علی کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، بیرو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ. معمون کنجن کی رابطہ سڑکیں ناکارہ ہو گئی ہیں اور عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اہل علاقہ کا انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں. خان عمر دراز بلوچ کی رپورٹ. جیسے کمالیہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک میں بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے. حالیہ بارشوں کے باعث سڑک میں موجود گڑھوں میں پانی بھرنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ یہاں پہ کمالیہ کا سفر جو ہے نا تقریباً 15-20 منٹ کا سفر ہے اور تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اتنا مطلب کہ VIP روڈ بنا ہوا ہے اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ کائنڈلی یہ روڈ صحیح کروا دے. سڑک کی خرابی کے باعث آئے روز ٹریفک حادثات معمول بن چکا ہے. صبح اور شام ٹریفک کے دباؤ بڑھتے ہی گھنٹوں گاڑیوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں. یہاں پھیلے تجاوزات نے خوفناک شکل اختیار کر لی. شہر کے تمام بازار مکمل طور پر تجاوزات کی زد میں آ گئے. عوام کے لیے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا. شہریوں نے انتظامیہ سے تجاوزات کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. یاسر ناج کی رپورٹ. مبارک پور میں تجاوزات مافیا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. اس کے باعث شہر کی سڑکیں بازار چھوٹے ہو گئے ہیں. رمضی چوک سے لے کر مین بازار میں جگہ جگہ سبزی فروش، آٹا بیج فروشوں کے علاوہ لنڈا سائیکل شاپ والوں نے بھی دکانیں باہر سجا کر سڑکیں تنگ کر دی ہیں، جس سے ٹریفک اکثر جام ہو کر پیدل چلنے والوں کو بھی بہت زیادہ مشکلات اور خریداری کرنے کے لیے آنے والی خواتین کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہ ریڑی بانوں کے علاوہ گوشت فروخت کرنے والے قصاب پھٹا رینٹے موٹر سائیکل نے غیر قانونی قبضہ جما کا راستہ تنگ کیا ہوا ہے. اہل علاقہ نے DCO بہاولپور سے جلد کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور. ٹوبا ٹیکسنگ میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام بری طرح ناکام ہو گیا. ٹوبا ٹیکسنگ کی پہچان سمجھا جانے والا ٹیکو پارک تباہاری کا شکار ہو گیا. جھولے زنگ آلود اور جھیل خشک ہو گئی. سلطان سدھو کی رپورٹ. 200 سال قبل دہلی سے کابل جانے والا راستہ وہاں سے گزرتا تھا جہاں آج کل ٹوبا ٹیکسنگ آباد ہے. ٹوبا ٹیکسنگ کا نام یہاں پر انگریز دور میں لوگوں کو پانی پلا کر خدمت کرنے والے ٹیکسنگ کی خدمات پر رکھا گیا. 1999 میں ٹیکسنگ کی یاد میں بنائے گئے اس پارک کو ٹیکو پارک کا نام دیا گیا، جس کا مقصد شہریوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا تھا. پارک میں ٹیکسنگ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کنواں کھدوایا گیا اور خوبصورتی کے لیے پارک میں پھولدار پودے اور درخت لگائے گئے. ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پارک زبوحالی کا شکار ہے. پارک میں جھولے ٹوٹ چکے ہیں اور جھیل خشک ہو گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے سوشل میڈیا اور مختلف ایپلیکیشن کا سہارا لیا مگر عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوا. یہاں پہ جو پارک ہے وہ سارا ادھر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک کشتی رانی ہوا کرتی تھی ایک وقت میں، وہ بھی جو اس کی جھیل ہے وہ سوکھ چکی ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکو پارک کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کو سستی اور معیاری تفریح میسر ہو. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبا ٹیکسی. اس پر انتظامیہ کی لاپرواہی سے شہری عاجز آ گئے. احمد پور شرقیہ کا سیوریج سسٹم جواب دے گیا. تعفن کے سبب شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. ملک شکیل کی رپورٹ.
म्यूनिसिपल कारपोरेशन की तरफ से सीवरेज के नाम पर करोड़ों रुपए के टेंडर लगाए गए, मगर अफसरान की मिली भगत से काम ना होने के बराबर है। कहीं पर गलियां तो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, कहीं पर मेन होल के ढक्कन न होने की वजह से शहरी मेन होल में गिरने लगे। ये देख लें आपके सामने, ये सारा कुछ सीवरेज का निजाम बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है सर। 1-1.5 महीने से यहाँ पे अमला कुछ सफाई के लिए नहीं है और ना भी काम करने के लिए आया है। हम डीसी बहावलपुर और अहमदपुर सड़किया इस हिसाब से हुजूर अपील करते हैं कि यहाँ पे आके हालात देखें, हमारा कसूर क्या है, यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करा रहे हैं। शहरियों की बार बार शिकायत पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला टस से मस न हुआ। कमेटी के अमले ने तो चुप ठान रखी है। शहरी मरते हैं तो मर जाएं, मगर जेब गर्म रखनी है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से करप्ट अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील वारून, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। खैरपुर नाथन शाह में गैर मेयारी ज़रूरी अद्वियात फरोख्त होने लगी। कंपनियों के एजेंट्स ने तहसील भर में गैर मेयारी ज़रूरी अद्वियात मनपसंद दाम पर फरोख्त करने लगे, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई है। रजब अली की रिपोर्ट। खैरपुर नाथन शाह गैर मयारी जरिए अदवात फरोख्त करने वाले कंपनियों की मनमानी जारी। कंपनी के एजेंट तहसील भर में गैर मयारी जरिए अदवाजात अपने मनपसंद दाम पर फरोख्त करने लगे, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गैर मयारी जरिए अदवात की वजह से तहसील भर में की जाने वाली सब्जी, चावल, मिर्ची, टमाटर और दीगर खेती को शदीद नुकसान के खदशात, जबकि दूसरी जानिब काश्तकारों का कहना है कि गैर मयारी जरिए अदवाजात की वजह से हमारी खेती को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इंतजामिया की जानिब कभी भी जरिए दवा की टेस्ट नहीं ली जाती। ये जहरीली दवाएं शुरू हो रही हैं, बहुत महंगी हैं, एक तो 2 नंबर हैं। इन दवाइयों की वजह से किसान बहुत परेशान है। हाइब्रिड के बीज हैं, पानी का मसला है और दूसरा कुछ भी बहुत कुछ है। और ये जो जरिए दवाएं इधर दे रहे हैं, कुछ हमारे जो इधर स्टोर वाले हैं या कोई एजेंसी वाला बहुत महंगी दवाएं दे रही हैं। इसीलिए हम इस मीडिया और सच न्यूज वालों की तरफ से बाला अफसरों को भी यही बोलना चाहते हैं कि ये दवाओं का कुछ यानी कि रेट कम किया जाए, इनके पीछे इंक्वायरी की जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काश्तकारों ने इंतजामिया से गैर मयारी जरिए अदवाजात के सरेआम फरोख्त का नोटिस लेकर कंपनी और एजेंट माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रजब अली, सच टीवी न्यूज, खैरपुर नाथन शाह। सराय मुगल के नवाई इलाके अलमनीस में सरकारी कॉलेज अब तक गैर फाल है। करोड़ों की लागत से बनने वाली इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से इमारत की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। गुलाम अली की रिपोर्ट। सराय मुगल के नवाई हल्ला मनेस में बनने वाला गर्ल्स कॉलेज आज तक तालीम के हसूल के लिए ना खुल सका। तब्दीली के दौर में भी ये कॉलेज बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इलाका मकीनों का कहना है कि 1995 में तामीर होने वाला ये गर्ल्स कॉलेज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका ने सच न्यूज की टीम को बताया कि ये कॉलेज गर्ल्स की तालीम के लिए बनाया गया था, जो आज तक हुकूमत की अदम तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इलाका भर के मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस कॉलेज को तालीम के हसूल के लिए दोबारा तमीर करवाया जाए। पंजाब और बड़ो पंजाब के नारे लगाने वाले हुक्मरान न जाने कहां खो गए हैं, क्यों उनको ये कॉलेज नजर नहीं आते। अगर ऐसे पड़ेगा पंजाब तो फिर कैसे बढ़ेगा पंजाब। कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। बस्ते उठाएं, स्कूल पहुंचे। स्कूल में दोबारा पढ़ाई शुरू हो गई। SOPs के तहत तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। हुकूमत की हिदायत पर जिला चकवाल में तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। स्कूलों में असातिज़ा ने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए तलबा के हाथों को सैनिटाइज किया, बुखार चेक किया और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया। तलबा ने स्कूल खुलने पर अपने तासुरात में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे स्कूल अब खुल चुके हैं और इंशाल्लाह हमारे निज़ाम तालीम अब ऐसे ही जारी रहेगा और जो हमारा नुकसान है इंशाल्लाह हमारे सर और हमारे टीचर्स मिलकर सब पूरा कर लेंगे। तलबा के साथ साथ स्कूलों के सरबराहान भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कौम भी सूरत से सख्त परेशान थे। कुछ अर्सा स्कूल बंद रहने के बाद कोविड की वजह से आज री ओपनिंग हो गई है। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मुजव्वज़ा SOPs हैं उन पर 100% अमल दरामद किया जाए और हमारी इंतहाई कोशिश है कि जी जो बच्चे 17 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं उनकी फौरी तौर पर वैक्सीनेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए कि वो तालीमी इदारों में मुस्तकिल तदरीसी अमल के लिए ठोस इक़दाम उठाए। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी है। आलमी वायरस के बायस मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3012 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.30% रही।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3012 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,18,196، سندھ میں 4,47,678، خیبر پختونخوا میں 1,69,972، بلوچستان میں 32,671، گلگت بلتستان میں 10,204، اسلام آباد میں 1,03,549، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,591 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 67 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 27,004 ہو گئی۔ پنجاب میں 12,319، سندھ میں 7,210، خیبر پختونخوا میں 5,339، اسلام آباد میں 893، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 727 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,86,42,730 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 56,778 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,12,236 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,039 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملکن ڈویژن کی تاریخ میں پہلی بار سوات میں ویمن پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ نیلم شوکت پہلی خاتون SHO تعینات ہو گئیں۔ سوات کی خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وقار سواتی کی رپورٹ۔ خواتین کی مسائل بروقت حل کرنے کے لیے وومن پولیس اسٹیشن میں خاتون SHO، ایڈیشنل SHO محرر سمیت 15 خواتین سٹاف تعینات ہے۔ وومن پولیس اسٹیشن میں تعینات پہلی خاتون SHO نیلم شوکت خواتین کی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جو وہ عورتیں آتی ہیں وہ تو مرد کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتی، ہم اس لیے ادھر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کھل کر اپنی مسائل بتائیں اور اس کا ہم کھلے دل سے اس کی ہیلپ کریں۔ سوات میں وومن پولیس اسٹیشن کا قیام خیبر پختونخوا حکومت اور محکمہ پولیس کا ایک اچھا اقدام ہے اور سوات کی خواتین نے وومن پولیس اسٹیشن کے قیام پر خوشی کا اظہار کر دیا۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، SH TV سوات۔ پولیس لائن لیا میں پولیس دربار کا انعقاد کیا گیا۔ دربار میں پولیس افسران نوجوانوں کے مسائل حل کرنے پر بات چیت کی گئی۔ ظہور دورانی کی رپورٹ۔ پولیس دربار محکمہ پولیس کی پرانی روایت ہے، جس کا مقصد افسران کی جانب سے اہلکاروں کو جرائم کے خاتمے کے لیے گائیڈ لائن دینا ہے۔ اس دوران پولیس اہلکار افسران کے سامنے اپنے مسائل کھل کر رکھتے ہیں، جن کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کا پولیس دربار پولیس لائن لیا میں منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کے DSP، SHO، لیڈیز پولیس اہلکاران، ایلیٹ فورس کے جوانوں سمیت ٹریفک پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لیا سید علی رضا نے سائلین کو عزت دینے، شہریوں سے اچھا برتاؤ کرنے، مقدمات کے بر وقت اندراج سمیت جرائم پیشہ افراد سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت دی، تو منشیات فروشوں، گدا خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے ہر ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی سختی سے تاکید کی۔ پولیس اہلکاران نے اس دوران ٹرانسفر، پوسٹنگ سمیت اپنے مسائل بیان کیے۔ DPO لیا نے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، SAT نیوز لیا۔ جہاں آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی کا راج ہے، وہیں خیرپور ناتھن شاہ کے دیہاتی علاقوں میں آج بھی سندھ کی قدیمی روایات برقرار ہیں۔ مختلف علاقوں میں لکڑی سے چکیں تیار کی جاتی ہیں۔ رجب علی کی رپورٹ۔ آج کے جدید دور میں جہاں اکثر لوگ جدید ٹیکنالوجی سے بنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو دوسری جانب خیرپور ناتھن شاہ میں آج بھی قدیمی ہنر سے بنائی گئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ خیرپور ناتھن شاہ کے دیہاتی علاقوں میں آج بھی سندھ کے قدیمی روایت برقرار ہے۔ تحصیل کے مختلف علاقوں میں کانوں سے بنی پتل کا رواج آج بھی برقرار ہے۔ جی تقریباً یہ پیڑھی در پیڑھی ہم اس کو چلا رہے ہیں، تقریباً 20 سے 40 سال تک یہ کام چل رہا ہے۔ کانوں سے بنائی جانے والی یہ پتل ہمارے سندھ کی قدیمی روایت اور ثقافت ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھکر سید موسی رضا نے سینٹرل پنجاب کرکٹ کے تحت انٹر سکولز کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سپورٹس کمپلیکس بھکر میں منعقد ہوئی۔ ناصر بلوچ کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسی رضا نے سینٹرل پنجاب کرکٹ کے تحت انٹر سکولز کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سپورٹ کمپلیکس بکھر میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر CEO ایجوکیشن محمد طارق حبیب فاروقی، ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسر ملک حسنین لودھرا اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا کرکٹ میچ گورنمنٹ CCTM ہائی اسکول بکھر اور الائڈ اسکول بکھر، جبکہ دوسرا میچ سمارٹ اسکول بکھر اور گورنمنٹ ہائی اسکول 47 TTA کے مابین کھیلا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسی رضا کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ضلعی سطح پر سپورٹس کا انعقاد حکومت کا احسن اقدام ہے۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑی کھیلوں کے میدان آباد کرنے میں اپنا حوصلہ بلند کریں، کیونکہ ملک و قوم کی ترقی کا انحصار نوجوان نسل پر ہے۔ PM صاحب اور CM صاحب کا ویژن ہے، یہ ٹیلنٹ نکالنے کے لیے PCB کا انیشیٹو ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ پہ وہ جا رہے ہیں اور انڈر 16 کی ٹیمیں جو ہیں اسکول، پرائیویٹ اسکول کی،
اس کے حوالے سے یہ ٹورنامنٹ ہے اور ہمارے بکھر میں 8 ٹیمیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں اور ان کے میچز سٹارٹ ہوئے تو انشاءاللہ اس میں ایک ٹیلنٹ ملے گا جو آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کرے گا. سینٹرل پنجاب کرکٹ کے تحت انٹر سکولز کرکٹ ٹورنامنٹ سکول سطح پر غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد حکومت کا احسن اقدام ہے. سکولوں میں ایسی غیر نصابی سرگرمیاں طالب علموں کو جسمانی طور پر تندرست رکھنے میں معاون ثابت ہوں گی. کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی. چشتیہ میں ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے THQ اسپتال اور اراضی ریکارڈ سینٹر کا ریکارڈ چیک کیا. انہوں نے مریضوں سے ان کی خیریت بھی دریافت کی. رانا عمران افضل کی رپورٹ. ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق کا اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد عمران کے ہمراہ چشتیہ میں THQ ہسپتال، اراضی ریکارڈ سینٹر، دہی مرکز مال شہر فرید اور ڈاراں اعلی روڈ چشتیہ کا اچانک معائنہ کیا. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، میرا آج کا جو چشتیہ کا وزٹ ہے بنیادی طور پہ سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے ڈی سیز کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ ہفتے میں ایک دن کسی ایک تحصیل کا جو وزٹ کریں گے. تو آج جو تھا وہ میرا وزٹ جو ہے وہ تحصیل چشتیہ کا ہے. میں نے THQ وزٹ کیا ہے اور ابھی یہ لینڈ ریکارڈ سینٹر کیا ہے. اس کے بعد تحصیلدار آفس کروں گا، یونین کونسل کروں گا، کالج سکولز دیکھوں گا، ریونیو کی اوور آل کارکردگی کو اسیس کروں گا. ڈی سی بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق نے اسسٹنٹ کمشنر چشتیہ کو احکامات جاری کیے کہ چشتیہ کے تمام پبلک آفس کے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھے جائیں اور شکایات کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے. کیمرہ مین رانا محمد ابوذر کے ساتھ رانا عمران افضل، سچ نیوز چشتیہ. بورے والا کے رہائشی چلنے پھرنے سے معذور نوجوان نے BSc تک تعلیم تو حاصل کر لی لیکن ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آج بھی قسم فرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. محمد کریم سیفی کی رپورٹ. برے والا یعقوب آباد کا رہائشی حافظ افنان پیدائشی طور پر معذور ہے اور چل پھر بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا اور خوب محنت کر کے نہ صرف قرآن پاک حفظ کیا بلکہ BSc تک اچھے نمبروں کے ساتھ تعلیم حاصل کی. میں پیدائشی طور پر معذور ہوں لیکن میں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا اور تعلیم حاصل کی. میں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا اور BSc تک تعلیم حاصل کی اور گورنمنٹ جاب کے لیے میں نے کئی مرتبہ اپلائی کیا لیکن گورنمنٹ جاب کا کوٹا ہونے کے باوجود مجھے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا. حافظ افنان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے کسی بھی سرکاری محکمہ میں معذور کوٹا کے تحت ملازمت دی جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز برے والا. بلوچستان کے 34 اضلاع میں 5 روزہ استعداد پولیو مہم کی خصوصی مہم 20 ستمبر سے شروع کی جا رہی ہے. ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے سربراہ حمید اللہ ناصر کہتے ہیں کہ خصوصی مہم کے دوران 25 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. ہم نے تمام جو ان کی پولیو ورکرز ہے یا ایریا انچارج ہے یا دوسرے ہیں ان کی ٹریننگ وغیرہ مکمل کر لی ہے اور ویکسین بھی پہنچا دی ہے تمام ضلعوں میں. ہماری ٹیمیں بالکل ریڈی ہے. انشاءاللہ ہم سوموار کے دن سے یہ کیمپین کریں گے اور یہ ماں سیوا کوئٹہ بلاک کے جس میں پشین انقلاب دولہ اور کوئٹہ ہے اس میں ہم 7 دن یہ کیمپین چلائیں گے اور باقی جو اضلاع ہے اس میں یہ 5 دن چلے گی. تو یہ پورا ہفتہ تقریباً اس پولیو ایکٹیویٹی میں رہے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو قطرے پلا سکیں. چنی گوٹ کے نوائی علاقے میں غریب شہری کے 4 بچے تھیلیسیمیا میں مبتلا ہیں. غریب شہری کا کہنا تھا کہ ساری جمع پونجی بچوں کی بیماری پہ لگا چکا لیکن بے سود. انہوں نے مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کی ہے. محمد صدیق خان کی رپورٹ. چنی گوٹ کے علاقے بستی لال عنایت میں مقبول احمد کے 4 بچے ہیں، وہ بھی تھیلیسیمیا جیسی موذی مرض میں مبتلا ہیں. مقبول احمد اور ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ اپنے بچوں کی بیماری میں لٹا چکے ہیں. یہ 4 بچے ان کے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں. ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ان کی امداد کی جائے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں ہم اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمائی جائیں، ان کے علاج کے لیے دوائیاں خریدیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان، سچ نیوز چنی گوٹ. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ schtv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.